بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اکثر وقت جنگوں میں گزارا اور بہت سی فتوحات حاصل کی۔ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری، عقلمندی اور حکمرانی کو اپنے سینے میں سما نہیں سکتی۔ دنیا کے اس نظام میں بہت سے حکمران گزرے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، لیکن ان کی فتوحات کو انہوں کی اپنی ذاتی خوشی ان کے مقاصد کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن دنیا کا یہ حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تھا جو دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس فانی دنیا میں قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑتا رہا، علاقوں کو فتح کرتا رہا، اپنی سلطنت بنائی۔ اس لیے تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے کارناموں کو ہر پہلو سے بیان کرتی ہے۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ ذہین، عقلمند، بہادر، دلیر، جنگجو شخص نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی بہادری اور جنگی کے قصے ضرور سنے ہوں گے، لیکن شاید کچھ لوگ آپ رحمۃ اللہ کے عقلمندانہ فیصلوں سے ناواقف ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کو فتح کرنے کے لیے نہ صرف طاقت اور تلوار کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ بہترین حکمت عملی اور ذہانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ عقلمند اور ذہین انسان تھے۔ آپ وقت کے مطابق ایسی حکمت عملی تیار کرتے کہ دشمن بھی حیران رہ جاتا کہ اس انسان کو شکست دینا مشکل ہی ناممکن ہے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی عقلمندی کے بے مثال اور ناقابل یقین واقعے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کچہری میں قاضی صاحب کے ساتھ لوگوں کا مقدمہ سن رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت ننگے سر روتی ہوئی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ دو آدمیوں کو سلطان کی سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جاؤ جلال سے فرمایا کہ مسلمان کی بیٹی ننگے سر میرے دربار میں کیسے آئی؟ پھر سلطان نے اپنی چادر اسے اس عورت کے سر پر کرائی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے اور یہ دو آدمی کون ہیں؟ تمہارا کیا حاجت ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے میرے لالچی باپ نے ایک تاجر کے ساتھ میری شادی کر دی تھی، کیونکہ اس تاجر نے میرے باپ کو 1000 سونے کے سکوں کو لالچ دے دیا تھا اور اس وجہ سے میرے باپ نے اس لالچی تاجر کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ لالچی تاجر میرے حسن کو دیکھ کر اندھا ہو چکا تھا، لیکن شادی کے 6-7 دن بھی تاجر نے میرے ساتھ گزارے اور اس کے بعد اس نے اپنا آپ دکھا دیا اور اس نے مجھے فوراً طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں بری حالت میں اپنے بابا کے پاس پہنچی تو میری حالت کو دیکھ کر بابا کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس نے کہا، بیٹا میں نے لالچ میں آ کر تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تاجر لالچی و غلیظ انسان ہے، لیکن پھر بھی میں سونے کے سکوں کو دیکھ کر لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور اس وقت میرا ضمیر بھی مر گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں صرف تمہاری شادی کسی ایسے نوجوان سے کروں گا جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا اور تمہاری قدر کرے گا۔ میں نے صبر کیا اور چند ماہ بعد میری شادی میرے گاؤں کے قاضی صاحب کے بیٹے سے ہوئی۔ وہ قاضی صاحب بہت نیک دل اور صحیح انسان تھے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے تقریباً 5 دن بعد میرے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہونے لگی تو میرے بابا نے کہا، بیٹا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک چیز ہے، کیونکہ ساری زندگی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا، لہٰذا اب وہ چیز میں آپ کے خون یعنی تیرے نامولود بچے کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بابا ہمیں آپ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں یہ اس بچے کا حق ہے۔ میں نے پوچھا، بابا وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، جس بازار میں اس تاجر کی دکان تھی اس بازار میں نے ایک دکان خریدی تھی، لیکن میں نے اس بات کو پردے میں رکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ظالم تاجر تم سے وہ دکان چھین لے گا، لیکن آج کے بعد وہ دکان تیرے بیٹے کی ہوتی ہے۔ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ بھی ایک کامیاب تاجر بنے گا، وہاں اپنی دکان کرے گا۔ یہ کہہ کر میرے بابا نے آنکھیں بند کر دیں اور یہ بات پتہ نہ ہو کی طرح اتنی تیزی پھیلی کہ تاجر کو پتہ چل گیا کہ میری سابقہ بیوی کو باپ اپنی بیٹی کے بچے کے نام بازار کا سب سے اہم دکان کر گیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ وہ بیٹا میرا ہے، نہ کہ آپ کا بیٹے کا، کیونکہ شادی کے 6 دن تک میں مسلسل اپنی بیوی کے ساتھ مسٹیک کی تھی اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، لہٰذا وہ میرا بیٹا بھی میرا ہے اور اس کا نام جو دکان ہے وہ بھی میری ہے، لہٰذا آپ بیٹے سے وہ بیٹا بھی لے کر مجھے دیں اور وہ دکان بھی میرے حوالے کی جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا تو اس سے پوچھنے کے بعد قاضی صاحب کے بیٹے نے کہا، نہیں بابا جان وہ میرا بیٹا ہے، یہ جھوٹا لالچی انسان دکان کے لالے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ جب صورتحال پیدا ہوئی تو قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم یہ مقدمہ لے کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ، کیونکہ اگر میں نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ کہے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کی طرفداری کی، لہٰذا میں انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کرنا نہیں چاہتا اور مجھے یقین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے قاضی کے بیٹے اور
اس چلاک تاجر کی تفتیش کی تو دونوں اپنی جگہ درست تھے، کیونکہ تاجر بھی اپنی بیوی کے ساتھ 6 دن تک مسلسل ہم بستری کرتا رہا، اور اس بات کا اقرار اس کی بیوی نے بھی کیا، اور قاضی کا بیٹا بھی اپنی جگہ درست تھا کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اب یہ معاملہ کھڑا ہو گیا کہ ان دونوں میں سے یہ بیٹا کس کا ہے۔ تھوڑی گہری خاموشی اور کچھ سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ چند گھوڑے لے آؤ۔ جب چند گھوڑے لائے گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں یعنی تاجر کو اور قاضی کے بیٹے کو، علی بن سفیان بھی آپ کے ہمراہ تھے، یہ چاروں ایک وادی کی طرف روانہ ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کنویں کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس عورت سے اس کا بچہ لیا اور کنویں کے منہ کے اوپر کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے کا مسئلہ ہی ختم ہوتا ہے، اگر یہ بچہ اس دنیا میں رہا تو فساد اور لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لہذا اس بچے کو جینے کا حق نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس بچے کو چھوڑ دیا، وہ بچہ سیدھا کنویں میں گر گیا۔ اب یہ منظر بڑا خوفناک تھا، کیونکہ سلطان نے ایک نامولود بچے کو موت کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت چکھنے لگی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے چپکے سے اس عورت کو کہا، گھبراؤ نہیں، تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے اس کا باپ کون ہے، تم پریشان نہ ہو، نیچے میرے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے جس نے تمہارے بچے کو حفاظت کے ساتھ پکڑ لیا ہوگا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سپاہی اس بچے کو باہر لے آئے اور تڑپتی ماں نے اس بچے کو اپنے سینے سے ساتھ لگا لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس چلاک تاجر کو اپنی گرفتاری میں لے لو۔ قاضی کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا حقیقی باپ میں ہوں بلکہ یہ تاجر نہیں؟ تو یہ سن کر سلطان نے کہا کہ جب میں نے اس نامولود بچے کو کنویں میں پھینکنے کا کہا تو میں نے تم دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھے، اور تاثر سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لالچی تاجر صرف لالچ کے لیے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا رہا ہے، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس تاجر کا نہیں تھا، اس لیے کہ چہرے پر لالچ کے علاوہ وہ کچھ نہیں دکھائی دیا۔ لیکن جب میں نے تیرے چہرے کی طرف دیکھا تو جس طرح ایک باپ کا درد محسوس کرتا ہے تم نے اسی طرح محسوس کیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم ہی اس کے حقیقی باپ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس مقدمے کے نتائج پر پہنچے تو اب دیدہ ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھ سے آج ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے، اور میں اس کے مداوع کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک عجیب سی اچانک راحت ملی اور میرے دل کو سکون ملا کہ نہیں، میں نے جو فیصلہ کیا اللہ اور اس کی رضا ہے۔ اور پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بازار سمیت دکانیں خاص طور پر حفاظت کرنا، اور جو بھی اس دکان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال دینا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس آدمی کو 3 سال قید کی سزا سنا دی، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا کر دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنے بڑے مقدمے کو اپنی عقل مندی سے حل کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔